البداءۃ بالمتون القصیرہ، آپ جب شروع کریں تو چھوٹے متون سے شروع کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جلدی بھی ختم کر سکتے ہو، اور اسی طرح وہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن، ایک اچیومنٹ کی فیلنگ بھی آتی ہے، اور اسی طرح اس میں انہوں نے پریسائزلی، انہوں نے بڑے ترکیز کے ساتھ، بڑے دقیق انداز میں بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہوتی ہیں۔ طعام الکبار سم للصغار، بڑوں کا کھانا بچوں کے لیے زہریلا ہے، یعنی اگر ایک دودھ پیتے بچے کو پکا کھانا دے دیں کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ زہریلا ہے، اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ تو اسی طرح جو بڑوں کی کتابیں ہیں وہ ہم جیسے چھوٹے بچے طلبۃ العلم کے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، قال الشیخ صالح العصیمی حفظہ اللہ، المعقد الثامن، 8واں نمبر جو اصولی اور پوائنٹ ہے، لزوم التأنی فی طلبہ، علم کے حصول میں میانہ روی اختیار کرنا، وترک العجلہ، اور جلد بازی کو چھوڑ دینا، آرام سے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ علم کو بالکل ہی پس پش ڈال دیں، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی۔ ان تحصیل العلم لا يكون جملة واحدہ، علم کا حصول یک مشت ایک ساتھ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک رات میں شیخ الاسلام، محدث عصر، فاتح قادیان، مناظر اسلام بن جاؤں، یہ ناممکن چیز ہے، کیونکہ ہم میں سے بعض کو کبھی ماشاءاللہ علم کا جن چڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ پوری رات جاگتے ہیں، پھر فجر حلال۔ اس علم کا کیا فائدہ جو آپ کو فرض نماز کے لیے نہیں جگاتی ہو؟ وہ علم آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی اگر آپ علم تو پڑھتے ہو لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے۔ جو علم آپ کو فرائض کی حفاظت نہیں سکھاتی، کیا وہ آپ کو جنت لے جائے گی یا جہنم لے جائے گی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اذ القلب يضعف عن ذلك، دل بہت کمزور ہے کہ وہ سارے علم کو ایک ساتھ لے لے۔ وَإِنَّ لِلْعِلْمِ فِيهِ ثِقَلًا كَثِقَلِ الْحَجَرِ فِي يَدِ حَامِلِهِ، اور علم کی اپنی ایک ثقل ہے، اپنی ایک بھاری پن ہے۔ علم ایک ثقیل چیز ہے، ایک ہیوی چیز ہے، اس کی اپنی ایک ویٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، یہ جو باڈی بلڈرز ہیں انہوں نے 5 kg والا جب وہ اٹھاتے ہیں ڈمبل، شروع میں ہلکا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ زیادہ کرنے جاتے ہیں وہ تھک کے ہار جاتے ہیں۔ کیوں بھائی جان؟ وہ تو ہلکی چیز ہے، کیوں یہ ہو گیا؟ اس کا جو وزن ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جاتا ہے، جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک ثقیل قول نازل کرنے جا رہے ہیں، اور حالانکہ قرآن کا وصف کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو آسان بنا دیا، کس چیز کے لیے؟ ذکر کے لیے۔ اور اسی طرح فَمَا الظَّنُّ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ، تو باقی علوم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اسی لیے قرآن نازل بھی اسی لیے منجماً مفرقاً اسی لیے ہوا، یعنی حوادث کے مطابق اسی لیے نازل کیا گیا کہ بندے کے دل میں وہ ثابت ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی جب کفار نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یعنی اہل کفر کہتے کہ اگر یہ قرآن ایک ہی ساتھ یکمشت نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی یہ اس لیے اس طرح اتارا گیا تاکہ وہ آپ کے دل میں ثابت ہو جائے، نقش ہو جائے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ اسی لیے ابن نخاس اپنے شعر میں کہتے ہیں اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط۔ اللہ اکبر، آج کچھ کل اسی طرح کچھ، علم کے بنیادی چیزوں میں سے وہ لیتے جاتا ہے، التي تلتقط، جو اخذ کی جاتی ہے، يحصل المرء بها حكمة، جس سے بندے کے پاس حکمت آ جاتی، وزڈم آ جاتی۔ وَإِنَّمَا السَّيْلُ، السیل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو سیلاب ہے یا دریا ہے یا سمندر ہے، اجتماع النقط، وہ نقطے جمع ہو کے قطرے قطرے سے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح علم قطرہ قطرہ، نقطہ نقطہ جا کے انسان عالم بنتا ہے، یکمشت کوئی عالم نہیں بنتا۔ اور عدم یعنی جلد بازی نہیں کرنے کے مقتضیات یا اس کے رزلٹس میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ البداءۃ بالمتون القصیرہ، آپ جب شروع کریں تو چھوٹے متون سے شروع کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جلدی بھی ختم کر سکتے ہو، اور اسی طرح
وہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن، ایک اچیومنٹ کی فیلنگ بھی آتی ہے، اور اسی طرح اس میں انہوں نے پریسائزلی، انہوں نے بڑے ترکیز کے ساتھ، بڑے دقیق انداز میں بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہوتی ہیں۔ مختصر کا کیا مطلب ہے؟ ما قل لفظه وکثر معناه، یعنی جس کے الفاظ کم ہے لیکن اس کے معانی بہت زیادہ ہے، جس میں حفظا واستشراحا والمیل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، یعنی آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کی شرح بھی کروانی ہے، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے بھاگنا ہے۔ ابھی میں ابتدائی طالب علم ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں، میں نے علم ابھی پڑھا کچھ نہیں ہے، میں جا کے جناب ایک سائیڈ پہ میں نے فتح الباری رکھ دی ہے، ایک سائیڈ پہ میں نے محلہ رکھ دی ہے، ایک سائیڈ پہ میں نے فتاوی ابن تیمیہ رکھ دی ہے، اور بھائی جان کو کتاب الطہارہ کا نہیں پتا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آگے آئے گا، کبھی کبھی اس طرح کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک ابتدائی طالب علم جس کو اقوال العلماء کا نہیں پتا، جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر شیخ فرماتے ہیں وَمَن تَعَرَّضَ لِلنَّظَرِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَقَدْ يَجْنِي عَلَى دِينِهِ، تو وہ اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ وَتَجَاوُزُ الْاعْتِدَالِ فِي الْعِلْمِ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى تَضْيِيعِهِ، اور جب انسان اعتدال سے آگے چلے جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ اس علم کو ضائع کر دے جس کا وہ حصول کر سکتا تھا یا حصول کیا۔ اسی لیے ایک بڑی حکمت کی بات شیخ نے نقل کی ہے عبد الکریم الرفاعی کی، جو دمشق کے مشائخ میں سے تھے، کہ طعام الکبار سم للصغار، بڑوں کا کھانا بچوں کے لیے زہریلا ہے۔ یعنی اگر ایک دودھ پیتے بچے کو پکا آپ اس کو کھانا دے دیں، کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ زہریلا ہے، اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ تو اسی طرح جو بڑوں کی کتابیں ہیں وہ ہم جیسے چھوٹے بچے طلبۃ العلم کے لیے نہیں ہے۔ اس لیول تک پہنچنا، پھر خود پڑھنا، اس لیول پہ نہیں پہنچے اور تم ابھی سے چھلانگے مارنے لگے، یہ جلد بازی کی علامت ہے، میانہ روی اور آرام پسندی کی علامت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم طلب علم کریں آہستہ آہستہ کریں۔ آہستہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم حاصل نہ کریں، اس سے مراد ہے کہ جلد بازی کر کے ہر چیز ایک ساتھ لینے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے من ثبت نبت، جو ثابت ہو جائے، کانسٹنٹلی استمراریت کے ساتھ کرتا رہتا ہے، اس کے نباتات پھر نکلتے ہیں، اس کے پھر پھل نکلتے ہیں۔ اسی لیے سلف یہ بھی کہتے تھے من تعجل قبل اوانہ حرم من ثمرتہ، یعنی جو پھل کے پکنے سے پہلے اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے وہ پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کئی بار کئی طلبۃ العلم اسی وجہ سے علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ علم ایک زندگی کا نام ہے۔ جن علماء نے علم حاصل کرنے میں 30 سال لگائے، 40 سال لگائے، 50 سال لگائے، آپ سمجھتے ہو میں اس کو 1 سال میں حاصل کر لوں گا، 3 مہینے کے کورس میں کر لوں گا، 1 مہینے کے کورس میں کر لوں گا، یا 8 سال کے کورس میں کر لوں گا؟ جس کے لیے علماء نے 30 سال لگائے ہو، تو آپ 1 سال لگا کے نتیجہ 30 سال والا چاہتے ہو؟ یہ کیا عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں طلب علم میں عجلت سے بچائے اور تأنی کی اللہ توفیق دے، اور میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔